ہم بات کر رہے تھے دوستوں، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے مذہب اور سائنس میں کشمکش یورپ اور امریکہ میں۔ 15ویں صدی کے آخر میں یورپی لوگ یہ پیش بینی نہیں کر سکتے تھے کہ جس تبدیلی کا وہ ذکر کر رہے ہیں، جس کا وہ آغاز کر رہے ہیں، وہ کتنی ہمہ جہت ہے۔ اگلے 300 سالوں میں انہوں نے نہ صرف سیاسی اور معاشرتی طور پر اپنی سوسائٹی بدل دی، بلکہ فکری انقلاب بھی برپا کر دیا۔ سائنسی ریشنلزم پوری طرح چھا گیا، اس نے بتدریج دل و دماغ بدل ڈالے۔ اس عہد کا نام گریٹ ویسٹرن ٹرانسفارمیشن رکھا گیا۔ اسپین کے لوگ اصلاح کی مخالف تحریک کے رہنما بن گئے، جس کی داغ بیل ٹرینٹ کونسل نے 1545 سے 1563 میں ڈالی تھی۔ یہ ایک ماڈرن تحریک تھی جو قدیم کیتھولک مذہب کو جدید یورپی صلاحیتوں کی طرف لے آئی۔ اب چرچ بھی زیادہ مرکزیت پسند ادارہ بن گئے، یعنی ریاست کی طرح طاقتور ہو گئے۔ کونسل نے ہر پوپ اور بشپ کی طاقت بحال کر دی۔ معلوم ہوا کہ فیصلہ ہوا کہ پادریوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے تاکہ ان کے وعظ کا معیار بلند ہو، بہتر ہو۔ دعا و مناجات کے طریقے عقلی سطح پر پرکھے گئے۔ مذہبی رسومات جو 100 سال پہلے اہمیت رکھتی تھیں، نئے دور میں ڈیلیٹ ہو گئی، متروک ہو گئی۔ ایک ڈچ مصنف ٹینیسز نے 1466 سے 1536 کے درمیان نے اپنی تحریروں سے عیسائی کو مذہب کی بنیادی تعلیم کی طرف لوٹنے کی ترغیب دی۔ بعد میں جو اضافے اناجیل میں کیے گئے ہیں انہیں منسوخ کر دینا چاہیے، اور انجیل کے علاوہ چرچ کے رہنماؤں سے رجوع کرتے ہوئے انجیل کی اصل روح بحال کرنی چاہیے۔ یہ ڈچ تھا مذہبی بندہ ٹینیسز۔ سوسائٹی آف جیزس اس سے بھی زیادہ جدیدیت پر زور دیتی تھی۔ اس کا بانی اگنیٹس آف لایولا جو 1491 سے 1555 میں تھا، اس کی کوششوں سے یورپ میں ماڈرنزم کا آغاز ہوا۔ اس سوسائٹی کے زیر اہتمام ہر طالب علم 1 مہینے کے لیے تنہائی اختیار کرتا اور تصوف کی تربیت حاصل کرتا۔ صحیح طریقہ کار، تنظیم، ڈسپلن پر اصرار نئے سائنسی تقاضوں سے ہم آہنگ تھا۔ خدا کو ایک ڈائنامک طاقت سمجھا گیا۔ اس طرح سے دنیا میں عیسائیت کی تبلیغ کی تحریک شروع ہوئی۔ یہ سارا کچھ اسپین میں شروع ہوا، جہاں مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ انگلستان جیسے ملکوں کے پروٹیسٹنٹ حکمران اپنی کیتھولک رعایا کے ساتھ بہت ظالمانہ رویہ رکھتے تھے، جنہیں وہ مذہبی اختلاف کی بنیاد پر دشمن قرار دیتے تھے۔ 16ویں، 14ویں اور 15ویں صدی کے عرصے میں طاعون کی وبا نے پلیگ یعنی عیسائی دنیا کی 1/3 آبادی کو ہلاک کر دیا، اور یورپی ملکوں کو انگلستان اور فرانس کی 100 سالہ جنگ اور اٹلی کی جنگوں نے غارت کر دیا۔ 1459 میں یورپ پر عثمانیوں نے فتح حاصل کی۔ ادیان کے پادریوں کے سکینڈل اور چرچ کا تنازع ہر طرف تھا کہ ایک ہی وقت میں 3 پوپ سینٹ پیٹر کے جانشین یعنی پاپا روم کا دعویٰ کرنے لگے۔ عیسائی اب محسوس کرنے لگے کہ پرانے طریقوں کے ساتھ ساتھ مذہب سے وابستہ رکھنا ممکن نہیں۔ ایک نئی دنیا دریافت ہو چکی تھی۔ مغربی جدیدیت طبی طور پر مذہب کے خلاف تھی۔ 16ویں صدی تک یورپ اور بعد میں امریکی نو آبادیوں کے اندر ایک پیچیدہ عمل شروع ہو چکا تھا، جو دنیا کو سوچنے، سمجھنے اور برتنے کے متعلق لوگوں کا انداز کو تبدیل کر رہا تھا۔ تغیر کا عمل یعنی چینج کا عمل تدریجی یعنی سٹیپ بائی سٹیپ اور خوشگوار تھا۔ ایجادوں کے عمل نے جو انکشافات اور سائنسی فکر کا نتیجہ تھے، دیومالائی تصورات کی اہمیت کو کم کیا، اور لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد خدا، مذہب، ریاست اور سوسائٹی کے متعلق نئے خیالات سے متاثر ہونے لگی۔
300 سال کے عرصے میں نئے امریکی حملہ آوروں کو اپنی سوسائٹیاں بنانے کے لیے سفاکانہ طریقے اپنانے پڑے، جن میں خون خرابہ، اذیت، قتل، احتساب، لوٹ مار، غلامی اور ظلم بھی شامل تھے۔ قدامت پسندی کے خلاف نئے رجحانات نے یکسر مغربی سوسائٹی کو بدل دیا۔ 1600 تک یورپ میں ایجادات کا سلسلہ اس شدت سے جاری تھا کہ ترقی کا رکنا محال تھا۔ کسی ایک شعبے میں انکشاف اور کامیابی دوسرے شعبوں میں معاون ثابت ہوتی تھی۔ یورپی لوگوں کو انکشاف ہوا کہ فطرت سے اپنی ضرورت اور مرضی کے مطابق کام لے سکتے ہیں، انہیں اپنے ماحول پر اختیار حاصل ہے، ان کی مادی ضروریات آسانی سے پوری ہو سکتی ہیں۔ اب متھ نظر انداز ہونے لگی۔ 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب آیا، جس سے یورپی لوگ نئی منزلوں کی طرف گامزن ہو گئے۔ جدید یورپ کے آغاز میں سماجی، سیاسی، معاشی اور فکری تبدیلیاں باہم تعاون کا نتیجہ تھیں۔ ان کا انحصار ایک دوسرے پر تھا۔ پروٹسٹنٹ اصلاح پسند مسلمان اصلاح پسندوں کی طرح نئے حل تلاش کر رہے تھے، مثلاً مارٹن لوتھر، جس کا عرصہ 1483 سے 1556، جان کیلون، جس کا 1505 سے 1564، اور بلڈرچ زونگلی، جو 1484 سے 1531 تک میں تھے۔ اب مارٹن لوتھر کا نظریہ کیا تھا؟ زمانہ وسطی کے مذہبی علماء کی بجائے انجیل اور چرچ کے رہنماؤں کی خالصتاً عیسائیت کی طرف واپسی، خدا کی اعلیٰ حاکمیت پر زور۔ ان رہنماؤں نے کیتھولک چرچ کو الگ رکھتے ہوئے جو اعلان آزادی کیا، اسے مغرب میں زبردست اہمیت حاصل ہوئی۔ بقول مارٹن لوتھر، کافرانہ کتابوں کو آگ لگا دینی چاہیے۔ باقی لوگ مخالفین کو قتل کرنے پر بھی آمادہ تھے۔ ان کے بقول پرانی قدیم علامتوں کے زور پر مذہب کھڑا نہیں ہو سکتا، خالی تقدس سے کام نہیں چلایا جا سکتا۔ مصلحین نے تبرک کو بت پرستی کہہ کر رد کر دیا۔ یورپ میں زندگی آہستہ آہستہ سیکولرزم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لوتھر پہلا شخص تھا جس نے ریزن کو مذہب کے دائرے سے نکال کر سیکولر بنا دیا۔ اس نے سیاست کو بھی سیکولر کر دیا، کیونکہ دنیاوی حقائق روحانیت کے سراسر مخالف تھے۔ اس کے بقول چرچ اور ریاست کو ایک دوسرے کے دائرہ عمل کا احترام کرتے ہوئے آزادی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ لوتھر کے مذہبی ویژن نے اسے ریاست سے چرچ کی علیحدگی کا علمبردار بنا دیا۔ چرچ اپنی فرسودہ خیالی اور من مانی مسلط کرنے کے لیے ریاست کو استعمال کرتا تھا۔ ان رہنماؤں کا خیال تھا کہ خانقاہوں میں عبادت کرنے کی بجائے عیسائیوں کو سماجی اور سیاسی زندگی میں حصہ لینا چاہیے۔ کیلون سمجھتا تھا کہ خدا کو اس کی تخلیقات میں ہی دیکھا جا سکتا ہے، اور تلقین کرتا تھا کہ علم نجوم، جغرافیہ اور بیالوجی کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کے کئی پیروکار اچھے سیاستدان نکلے۔ کیلون کو وحی اور سائنس میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا تھا۔ مثلا نکولس کوپرنکس، جس کا زمانہ 1474 سے 1543 تھا، اور گلیلیو گیلیلی، جو 1564 سے 1642 میں تھا، نے ٹیلیسکوپ سے علم نجوم کا مشاہدہ کیا۔ 1612 میں اس نے تفصیل لکھی تو تمام یورپ میں تہلکہ مچ گیا، لیکن احتساب نے اسے تائب کر دیا، ڈاک گیا، اور اس کو سزا بھی سنا دی گئی۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ زمین جو ساکت نظر آتی ہے دراصل تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ ریزن اور متھ میں مطابقت نہیں رہی تھی۔ اب جدید سائنس نے مائتھالوجی کو رد کرنا شروع کر دیا تھا۔
برطانوی سائنسدان آئزک نیوٹن جو 1642 سے 1725 کے درمیان تھا نے اپنے پیشرو کی ریسرچ کو سائنسی تجزیے کے ذریعے سمجھا اور اس نے کشش ثقل یعنی گریوٹی کا آئیڈیا پیش کیا، جس نے ساری کائنات کو آپس میں جوڑ رکھا تھا اور اجسام فلکی کو آپس میں ٹکرانے سے بھی روکا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ خدا کے ہونے کا یہ بڑا ثبوت ہے، اس لیے کائنات کا پیچیدہ ڈیزائن اپنے آپ ہی نہیں بن گیا۔ نیوٹن کا عیسائیت پر اعتراض کیا تھا؟ عیسائیت کو دیومالی ڈاکٹرائن سے نجات دلانے کا خیال مسلط ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ تثلیث یعنی ٹرینٹی، گاڈ، اسپرٹ اینڈ جیزس، اور تجسیم کے بے جان عقیدے فریب، سازش اور جال سازی کی پیداوار ہیں۔ یعنی یہ چیز نیوٹن نے بتائی کہ یہ جو سینٹ پال کا نظریہ ہے کہ جی یہ 3 خدا ہیں اور جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کے جسم میں خدا ہے، تو یہ اس کے نزدیک بے جان عقیدہ تھا۔ اس نے کہا کہ یہ فریب، سازش اور جال سازی کی پیداوار۔ جب وہ اپنی کتاب یعنی تصنیف دا فلاسفیکل نیچرل پروسیفینا جو کہ اس نے 1687 میں لکھی پر کام کر رہا تھا، تو اس نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا جس کا عنوان تھا دا فلاسفیکل اوریجن آف جینٹائل تھیالوجی۔ اس میں اس نے لکھا کہ نوح نے جس مذہب کی بنیاد رکھی وہ توہمات سے بالکل پاک تھا۔ بعد میں لوگوں نے اس کو خالص نہیں رہنے دیا۔ 4 صدی میں بے ضمیر مذہبی لوگوں نے تثلیث اور تجسیم یعنی ٹرینٹی اور حضرت عیسیٰ میں رب کی جسم میں داخل ہونے کی جعلی ڈاکٹرائن کا اضافہ کر دیا 4 صدی میں۔ یہ مغرب کا عجیب و غریب مذہب 3 ہم سر خداؤں کا مسلک تھا۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار ریزن یعنی عقل اور متھ یعنی جھوٹی روایت کے راستے الگ ہوئے تھے، جس سے مغرب میں حیرت انگیز ترقی ہوئی۔ 17ویں صدی میں ترقی یقین کے اس درجے پر پہنچ چکی تھی کہ یورپ کے لوگ ماضی فراموش کر کے مستقبل کی طرف دیکھنے لگے۔ یورپی لوگ سچ کے ایک نئے پہلو کی تلاش میں تھے، لیکن کوئی سچا آخری اور قطعی نہیں سمجھا جا رہا تھا کیونکہ جلدی ایک نیا انکشاف یا تھیوری اس کی جگہ لے لیتی تھی۔ فرانسس بیکن جو 1561 سے 1626 میں تھا، اس نے اپنی تصنیف 1605 میں لکھی ایڈوانسمنٹ آف لرننگ، اس میں کہا کہ ہر سچ کا تنقیدی اور سائنسی جائزہ لینا چاہیے۔ انتہائی مقدس مذہبی سچ بھی اس عمل سے مستثنیٰ نہیں۔ اگر وہ تسلیم شدہ حقائق کو رد کر دے یا ہماری حیات کی شہادت نہ مانے، ہماری حسیات کی شہادت نہ مانے، تو اسے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ بیکن کو یقین تھا کہ سائنس کی ایجادات انسانی دکھ اور مصائب ختم کر دیں گی۔ جدید مغرب میں سائنس کا آغاز ایک تاریخی لمحہ تھا۔ 17ویں صدی تک مغربی سائنسدان اپنے آپ کو ان پرانی پابندیوں سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہے تھے جن کی اب ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ بیکن کا اصرار تھا کہ سائنس ہی حق پر ہے۔ دینیات، آرٹ، تصوف اور میتھالوجی سب غیر متعلقہ قرار پا کر منسوخ ہو گئے، اس لیے کسی سائنسی تجزیے سے ان کی تصدیق نہ ہو سکی۔ بقول فرانسس ڈیکارٹ جو کہ 1595 سے 1650 میں تھا، کائنات میں واحد زندہ چیز انسانی دماغ ہے جو اپنے وسیلے سے ہی یقین سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ ڈیکارٹ سچا کیتھولک تھا، لیکن اس کے باوجود اسے پیغمبروں اور آیات کی بصیرت پر بھروسہ نہیں تھا کیونکہ وہ تھیں غلط۔ نئے دور کے سائنسوں انسان کی حیثیت سے وہ ایسا آئیڈیا قبول ہی نہیں کر سکتا تھا جو کہیں سے نازل ہوئے ہوں۔ دنیا میں کامیابی کے لیے ریشنل فکر ناگزیر ہے۔ برطانوی فلسفی ہابس جو 1588 سے 1676 میں تھا، تھامس ہابس، اس کو یقین تھا کہ خدا ہے، مگر اہم وجوہات کی بنا پر ممکن ہے کہ خدا موجود نہ ہو۔ لوتھر کی طرح اس نے بھی مادی دنیا کو خود سے خالی پایا۔
फ्रांसीसी मैथमेटिशियन पास्कल, ब्लेज पास्कल, जो 1623 से 1662 में था, बहुत मजहबी आदमी था। उसके बकौल जब मैं साइंस को इस बदतरीन हालत में देखता हूँ कि पूरी कायनात मौत के आलम में है और इंसान तन्हा रोशनी के बगैर उसमें भटक रहा है, गोया कायनात के किसी कोने में खो गया है, नहीं जानता था कि उसे वहाँ कौन लाया है, उसको क्या करना है, जब मर जाएगा तो क्या होगा, उस पर क्या गुजरेगी, मगर भागने का रास्ता नहीं। तब मैं हैरान होता हूँ, अक्लो दानश दुनिया में लोगों की हालत बेहतर बना है। आज की दुनिया में जब मुसलमानों को बदतरीन हालत में देखता हूँ कि मुसलमान की कायनात मौत के आलम में है और मुसलमान रोशनी के बगैर भटक रहा है, गोया वो कायनात के किसी कोने में खो गया है, नहीं जानता कि उसे कौन लाया, उसे क्या करना है, जब मर जाएगा तो उस पर क्या गुजरेगी। मैं खौफ से कांप जाता हूँ, ऐसे लगता है कि वो सहरा के किसी कोने में महवे ख्वाब है। आँख खुलती है तो लगता है कहीं खो गया है, मगर भागने का कोई रास्ता नहीं। मैं हैरान हूँ कि जिल्लत तमीज़ हालत में भी मुसलमान मायूस नहीं है। अक्ल दानिश के इस्तेमाल से जदीद दुनिया में लोग अपनी हालत बेहतर बना रहे हैं। यहाँ इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।